السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے امام مسلم بن عقیل کی۔ تو امام مسلم بن عقیل بحکم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ روانہ ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ دو ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ امام مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام کیا، اور جب کوفہ میں آپ کے آنے کی خبر پھیلی تو لوگ آنا شروع ہو گئے، اور 12,000 تک لوگ آئے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین علیہ السلام کے نام کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ اتنی اطلاع دے کر نعمان بن بشیر خاموش ہو گئے تو عبید اللہ بن مسلم حضرمی ایک شخص تھا، اور وہ اٹھا اور اس نے یزید کو خط لکھ کر بھیجا کہ اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر کوفہ بھیجو جو تمہارے حکم یہاں پر جاری کر سکے۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزید نے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا اور حکم دیا کہ فوراً جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دے، اور اگر وہ نہ مانے تو قتل کر دے، اور جب حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرنا، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو بھی قتل کر دینا۔ یزید کا حکم ملتے ہی ابن زیاد نے بصرہ میں اپنا جانشیر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو کیا اور کوفہ روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچا اور سپاہیوں کو یہاں چھوڑا، یعنی قادسیہ میں چھوڑ کر وہ حجازی لباس پہن کر حجاجی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو لوگ سمجھے کہ حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس لیے اس کا استقبال بھی کیا، نعرہ بھی بلند کیے، لیکن یہ خاموشی کے ساتھ میں گورنر ہاؤس تک گورنر ہاؤس تک پہنچا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور سختی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ابن زیاد کی پوری بات سن کر لوگ گھبرا گئے اور خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر امام مسلم نے مختار بن عبید کا گھر چھوڑ دیا، اور رات میں وہ محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، اور ہانی نے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو کئی دن چھپا کر رکھا۔ ہانی کے گھر میں خفیہ طور پر لوگ آتے جاتے رہے ملاقات کے لیے، اور بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو ادھر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ امام مسلم کوفہ میں ہی ہیں، اس لیے اس نے اپنے ایک شامی غلام معقل کو اس کام پر مقرر کیا، اور اس کو 3,000 درہم دے کر کے تلاش کرنے کا پورا طریقہ اس کو سکھایا اور اس کو بھیج دیا تلاش کرنے کے لیے۔ تو شامی غلام جو تھا وہ فوراً وہاں سے نکلا اور جامع مسجد میں پہنچا، تو جامع مسجد کے اندر ایک محب اہل بیت نماز پڑھ رہے تھے، ان سے ملا، اور ملنے کے بعد میں اس نے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا، اور جھوٹی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں وہ اس غلام کو امام مسلم کے پاس لے کر گئے، اور اس جھوٹے غلام نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور 3,000 درہم بھی خدمت میں پیش کیے، اور پھر وہ وہیں بیٹھ کر پوری بات سنتا رہا اور راز کی باتیں جانتا رہا۔ پھر شام کو جا کر کے ابن زیاد کو بتایا۔ اس طریقے سے کئی دن تک وہ خبر پوری دیتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ پوری رپورٹ پہنچتی رہی۔ جب اس کو ابن زیاد کو اس کی بات پر یقین ہو گیا، یعنی اپنے غلام کی، تو اس نے ایک دن حکم جاری کیا، اور محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ اور عمر بن حجاز زبیدی کو حکم دیا کہ یہ تینوں لوگ جا کر کے ہانی بن عروہ کو
میرے پاس لے کر کے آئیں۔ یہ تینوں گئے اور ہانی بن عربہ کو ابن زیاد کے پاس لے کر کے آ گئے۔ جب ابن زیاد کے پاس ہانی آئے تو سلام کیا، لیکن ابن زیاد نے جواب نہیں دیا اور غصے میں کہا کہ تم یزید کے خلاف کام کر رہے ہو، تم یزید کے خلاف کام کر رہے ہو، مسلم بن عقیل کو چھپا کر کے ان کی حفاظت کر رہے ہو۔ تو ہانی نے کہا یہ بات غلط ہے، تمہیں غلط سوچنا ملی ہے۔ لیکن ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلا کر کے سامنے کھڑا کیا، کہا اس کو جانتے ہو؟ تو ہانی نے جب معقل کو دیکھا، یعنی شامی غلام کو، تو سمجھ گئے کہ اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اور بھی گفتگو ابن زیاد سے کی اور آپ نے وقت بھی مانگا، مہلت مانگی، لیکن ابن زیاد نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور جب مارنا پیٹنا شروع کیا تو اسما بن خارجہ جو پکڑنے گئے تھے ساتھ میں، انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کو ہانی کو چھوڑ دو۔ تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی مارو، اور پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو، ہانی کو اور اسما بن خارجہ کو، قید خانے میں قید کرا دیا۔ تو اس خبر کو سن کر ہانی کے قبیلہ والے لوگ جمع ہوئے اور انتقام انتقام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ خبر پھیل چکی تھی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابن زیاد اس بات کو دیکھ کر، لوگوں کا مجمع دیکھ کر گھبرایا، تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور کہا کہ یہ دیکھو، تم پہلے دیکھ تو لو اپنی آنکھوں سے کہ ہانی زندہ ہیں۔ تو قاضی شرح جو تھے وہ ہانی کو دیکھنے گئے اور بات چیت ہوئی۔ ہانی نے کچھ خفیہ طور پر کہا تھا کہ میرے قبیلے والوں سے جا کر کے کہنا، لیکن ابن زیاد کا جاسوس ان کے ساتھ میں تھا، اس لیے وہ قاضی شرح قبیلہ والوں کو پوری بات نہ بتا سکے اور صرف اتنا کہا کہ ہانی زندہ ہیں۔ تو لوگ بھی جا ادھر ادھر منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ پھر امام مسلم نے بھی جب ہانی کی خبر سنی تو وہ بھی باہر نکل کے آ گئے، لشکر کو جمع کیا اور پورا ماحول ایسا ہو گیا کہ اب قلعہ فتح ہو جائے گا۔ لیکن امام مسلم نے امام حسین کا انتظار کیا اور کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس وقت ابن زیاد نے ایک ترکیب سوچی کہ ایسا کیا جائے کہ جو قیدی ہیں انہی سے ان لوگوں کو منتشر کرایا جائے۔ تو قیدیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ اگر تم خیر چاہتے ہو یا ہمارے رشتہ داری کے تعلق سے ہمیں بچانا چاہتے ہو تو تم لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس طریقے سے قیدیوں نے جب آ کر کے مجمع میں کہا تو وہ سارے کے سارے لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ شام تک تمام لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف جب مغرب کی نماز آپ نے شروع کری امام مسلم نے، تو صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ تھے، اور جب امام مسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو دیکھا کہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، صرف تنہا اس غربت مسافرت میں امام مسلم رہ گئے اور سوچنے لگے کہ اب جائیں تو جائیں کدھر۔